السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے حال چال چل رہے ہیں؟ اوہ کیا کیا ہو جا رہا ہے بھائی. شیطان بھی بے روزگار ہوتا جا رہا ہے. شیطان بے روزگار ہوتا جا رہا ہے. کیوں بے روزگار ہوتا جا رہا ہے؟ چونکہ اس کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے. جب کوئی اس کو بہکانے والا کچھ ملنا تو چاہیے. وہ کھلا دشمن ہے. قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے بار بار بولا ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ زیر نہیں کر سکتے. ہاں تھوڑا دیر کے لیے پیچھے ڈھکیل سکتے ہیں لیکن زیر نہیں کر سکتے. اور مرنے تک آپ کے ساتھ چپکا ہوا رہے گا. تب تک لاسٹ وقت تک وہ آپ کو بہکاتا رہے گا. شیطان ایک دم بے روزگار ہو گیا ہے چونکہ ایک دم مسلمان ایک دم بے حس و حرکت ہو گیا ہے. فالتو کا مظلومی کا رونا دھونا چل رہا ہے. 2 ارب مسلمان بہت بڑی بات ہوتی ہے الحمدللہ. جو دنیاوی پڑھائی، دنیا کی محبت، کالج، یونیورسٹی سب کا زور بڑھتا جا رہا ہے. جو دنیاوی پڑھائی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، یواؤں میں مدارس، خاص طور یوتھ جنریشن ہے، اور یوتھ جنریشن ہے مدارس، طلبہ، عالم، اولیاء اللہ سب سے بدجن ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ سب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سب کو ایک احساس کمتری کی نگاہ سے دیکھتے جا رہے ہیں. انہیں احساس کمتری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ نکاح ان کا باپ بھی نہیں پڑھا پاتا، مولوی کو ہی بلانا پڑتا ہے. اگر گھر میں کوئی اشارے ثواب کے لیے کوئی کام ہو یا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی کسی کو بلانا ہو یا مدرسے کے بچے کو بلانا ہو تو اس میں مدارس کے طلبہ کو ہی بلاتے ہیں. اسی طرح ان کے ابا کا انتقال ہو، ان کے اماں کا انتقال ہو، چاہے ان کے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو یا کچھ ایسا کام کروانا ہو کہ نئے گھر بنوایا ہو یا اس ٹائپ سے، تو یہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں. قرآن شریف پڑھوانے کے لیے بچوں کو بلواتے ہیں. کہاں سے بلواتے ہیں بھائی؟ مدرسے سے بلواتے ہیں. جمعہ کے نماز میں کون نماز پڑھاتا ہے؟ ایک داڑھی والا انسان جس کی سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اور کپڑا ایک طرح سے کرتا پاجامہ جنرل عام فارم میں انڈین سب کنٹیننٹ میں پہنا جاتا ہے، اور باہر میں تو جبہ ہو گیا. بنا داڑھی والے مولانا کو تو لوگ نماز پڑھانے دیں گے نہیں. عید کی نماز میں بھی مولوی کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے اور جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے پیارے مولوی صاحب. اب بتائیے تو یہ 2 طرفہ کیوں چل رہے ہیں آپ؟ جب اپنے جو خاص جو آپ کے رکن ہے، جیسے نکاح ہو گیا، نماز ہو گئی، نماز جنازہ ہو گئی، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کو ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ان کو آپ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں، بہت تعریفیں بھی کرتے ہیں. پھر بھی ان لوگوں کو کمتر نظر سے دیکھتے ہیں، شاش کمتری کی نگاہ سے. ارے یار مولوی نے سب بیکار کر دیا. ارے ان لوگوں کو کیا نالج ہوگا؟ ارے تمہیں تو بہت ہی نالج ہے. اس نالج کی کیا بات ہے؟ سب سے بہترین کون ہے بھائی؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا. اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہلکے میں نہ لیں. اللہ کا کلام ہے. جتنی بھی کتاب ہے وہ اس کے نیچے ہی رہے گی. ایک طرح سے سورس ہے، پاور آف سورس. پڑھ پڑھ پڑھ، سب چیز پڑھ، خلق کو پڑھ، سب پڑھ، سب پڑھ. سائنس پڑھنا سائنس پڑھ، جغرافی پڑھنا جغرافی پڑھ، میتھ پڑھنا میتھ پڑھ، سب پڑھ. جتنا بھی خلقت سب پڑھ پڑھ پڑھ. اللہ تعالیٰ نے منع کہاں کیا؟ پڑھو لیکن اسلامک نیت سے پڑھو، عبادت کی نیت سے پڑھو. ایسے نیت سے پڑھو کہ وہ آپ کو پڑھنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے. آپ کو بی ٹیک کرنا ہی ہے، نیٹ میڈیکل سب کرنا ہی ہے، تو اس طرح سے کریں کہ وہ آپ کو دین کا معاون بن جائے. اچھے نیت سے کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں اس پرپز سے. ہر اپنے فیلڈ میں اپنا اپنا کام دے سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے وہ اس طرح سے اپنا کرے کہ میں کچھ خدمت کروں گا، خدمت خلق کروں گا، نیکی کی نیت سے کام کروں گا، جیب نہ کاٹوں گا بہت زیادہ. اسی طرح ہر فیلڈ میں ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا تو بیسک چیز وہ تو ہائی پلر ہے جس پہ گھر ٹکا رہتا ہے. توحید نمبر 1 جو دل میں ہونا چاہیے ہمیشہ 24 گھنٹہ اور مرنے تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ. اس کے بعد ہے نماز ہے، اس کے بعد ہے روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ سب تو ایک دم کنٹینیو رہنے کا پلر ہے. اس پر تو گھر ٹک گیا، گھر بن گیا. اب اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، عبادات جو ہیں ہم نے جن انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی آرڈر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کی مانیں گے اور رسول کی مانیں گے، تو جو بھی آرڈر ادھر سے آتے ہیں ان کو بس بنا دماغ لگائے ماننا ہے. صبح سے لے کے رات سونے تک جو بھی احکامات ہیں وہ اسی حساب سے کریں. کسی سے دوستی بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے دشمنی بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کریں گے. اسی طرح کوئی بھی احکامات اللہ کے لیے بجا لائیں گے. تو خیر میں یہاں تھا
ہاں تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ شیطان بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جب دین سے دوری ہو جائے گی تو شیطان کی محنت کم ہوتی جائے گی اور بے روزگاری بھی، یعنی شیطان کی بے روزگاری بڑھتی جائے گی. یہ بیسک سا چیز ہے. اور ان کا دھار بھی کند ہوتا جائے گا، یعنی کہ شیطان کا جو دھار ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک دھار ہوتا ہے. یہ تلوار ہے، یوج ہوتا کہ یوج آدمی لگاتار کرے گا تو اس کو پجا کے رکھے. چھڑی ہے، چاقو ہے، سب کو پجا کے آدمی رکھے گا. یوج کرنا ہے تو نہیں، یوج ہے تو بس رکھا جنگ لگ گیا، یہ ہو گیا. بس وہی میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. آرام سے مسلمان اپنے آپ ادھر ادھر بے حس و حرکت، ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، بس کوئی ڈیوٹی ہی نہیں اس کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کے لیے اتاری گئی، لوگوں کو بھلائی کے لیے اتاری ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور پھر ایک جگہ اور فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یعنی کہ جماعت مطلب کیا ہے کہ 2 سے زیادہ کم سے کم تو جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. یہ کام ہے. اگر یہ آپ کام نہیں کرتے ہیں تو اس بات 0 0. یہ آپ کا کام آپ کو کرنا ہی ہوگا. جب دین سے دوری ہو جائے گی تو شیطان کی محنت کم ہوتی جائے گی اور بے روزگاری بھی اس کی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا دھار بھی کند ہوتا جائے گا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بھی پوری طریقے سے لوگوں کو اوپر حاوی ہو جائے کہ بھائی تو ٹخنے کے اوپر پیر پہن، کپڑے پہنو. جیسے مرد کے اوپر بولے شیطان حاوی، اور شیطان ہی بولنے لگے بھائی تو ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنو، بہن تو اپنا سطر چھپا، پردہ کرو، لوگ نماز پڑھے. تاکہ جب لوگ دین کے کاموں میں واپس آنے لگے تو شیطان بھی اپنا دھار تیز کرے گا اور محنت کرے گا اور اس کی بے روزگاری دور ہو جائے گی. یہ کتنے افسوس والے کلمات ہیں، یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے لیکن حقیقت سے دور نہیں ہیں. یہ کچھ افسوس کے کلمات ہیں لیکن حقیقت کے قریب تر ہیں. لڑکیوں نے شوہروں کے سامنے اپنے حسن کے جلوے دکھانے بند کر دیے ہیں. ان کے جو حسن کے جلوے ہیں مارکیٹوں میں، شادی بیاہ میں اور بھی دیگر فنکشن میں تو دکھتے ہیں لیکن شوہر کے سامنے ایک دم پھیکے بن جاتے ہیں. تو بتائیں کیا گھر میں برتن نہیں بجیں گے تو کیا بجیں گے؟ جنہیں حسن کے جلوے دکھانے چاہیے، ادائے دکھانے چاہیے، ان کے سامنے ایک دم 0 0. اور جب کسی ریسیپشن، شادی میں جانا ہو یا گھومنے جانا ہو تو کیا مجال کہ روڈ پر کوئی انہیں نہ دیکھے. جبکہ ان کے بارے میں بہت ہی سخت وعیدیں آئی ہے کہ کوئی اگر لڑکی اس طرح سے ہے کہ سج دھوج کے ایک دم خوشبو لگا کے اس نیت سے گھر سے باہر نکلے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو مطلب یہ کریں، نہاریں، تو یہ ایک بہت ہی کٹھور اس میں کلمات ہے. زانیہ کے اس میں آ جاتا ہے، زمرے میں آ جاتا ہے. کتنے خطرناک یہ چیز ہے اور کتنے لوگوں کے فتنہ کا باعث بنتی ہے. ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو آزمائشوں کا شکار نہ بنائیں. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ محلے میں مان لے کہ تھوڑا سا یہ ہیں، غریب لوگ ٹائپ کے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو آپ کے بھی بچے ہیں، ان لوگ کو بھی بچے ہیں، تو آپ پورے چپس کا پیکٹ 10-15 کو یا 5-10 چپس پورا دکھاتے ہوئے لا رہے ہیں محلے میں، آس پاس کے بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک دل میں ایک یہ ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ دکھا کے بتا رہے ہیں کہ یار میرے یہ بنا ہوا ہے اور یہ فلاں ٹھکانا. سامنے بیچارہ غریب ہے، اس کو 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، اس کے سامنے ڈنگے ہانک رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، مطلب اس کو ایزا رشانی ہو رہی ہے. تو یہ سب چیز سے منع کیا گیا ہے. تو یعنی کہ آزمائش بھی جو ہے نا بہت سارے فیلڈ میں ہو سکتا ہے. یہ آزمائش ایک فیلڈ نہیں ہے تو لمبا اس کا ٹاپک ہے. تو وہی ہے کہ آزمائش بھی اگر مسلمان لڑکی اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس نیت سے پردہ کرے کہ جو مسلم نوجوان ہیں یا جو بھی ہیں وہ گناہوں سے بچے رہیں. بیشک سی بات ہے، جو نقاب میں رہے گی، ڈھکی رہے گی، چھپی رہے گی، اس کو لوگ نہیں دیکھیں گے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور جو کم کپڑے میں رہے گی، جسے آج کل کا زمانہ ہے کہ یہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، یعنی کہ نیکڈ ہوگی، یعنی کہ ان کا کپڑا پہننا نہ پہننا سب برابر. جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے بدن پہ، بس وہ چمڑا ہے ایک طرح سے، بس چمڑے کا رنگ الگ الگ ہے، کوئی نارنگی ہے، پیلا ہے، گلابی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کپڑے کا مطلب ہے کہ وہ چھپاتا ہے. آدمی کمبل اوڑھ لیتا ہے ٹھنڈ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر ہاتھ ہے کدھر پیر ہے. تو کپڑا اس طرح سے پہنے، لیکن ویسا بھی نہیں کہ ہاتھ پیر پتہ نہ چلے، لیکن بیسیکلی میں کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ہو کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلے، کچھ پہ اٹریکٹ ہی نہیں ہو آدمی ایک دم. اچھا، اس کے بعد کہ جب یہ اس طرح سے نکلتی ہے جو لڑکیاں جب روڈ پر، تو کیا مجال کہ کوئی انہیں نہ دیکھے. مطلب اس طرح سے بن شور کے بن ٹھن کے نکلتی ہے کہ اس کو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. اللہ حفاظت عطا فرما، بد نظری سے حفاظت عطا فرما. اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ مرد کا پردہ. اور ایمان والے عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے کرے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس کے علاوہ ایک اور ایڈ کیا گیا کہ مطلب
پردہ بھی کرے، جیسے کہ ایک لمبا چادر لے کے اس طرح سے ڈھک لے کہ پورا بدن اس کا اچھے طریقے سے ڈھک جائے، اچھے طریقے سے ڈھک جائے، کوئی انہیں نہ دیکھے، کوئی انہیں اس طرح سے نہ دیکھے غلط نگاہ سے، نگاہ نیچے کر کے، اور بہت بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حرام پر محنت زیادہ کر رہے ہیں اور حلال پر ایک دم نہیں دھیان دیتے ہیں۔ اگر یہ جو سسٹم ہے جو لیڈیزوں کا خاص طور پہ کہ باہر میں ہر چیز میں ایک دم سج دھج کیا، ہائی لیول کا، ایک دم بنا کوئی پردہ کا، ایک دم ایک سے ایک نقاب والی سارے نقاب اتار دیتی ہیں سب موقعوں پہ، جب پارٹی ریسیپشن انگیجمنٹ کے نام پہ اگر وہ شوہروں کے سامنے اگر یہ کرے تو یہ طلاق کا ریشو ہی ختم ہو جائے سوسائٹی سے۔ مسلمانوں کا کام ہے کہ شیطانوں کو محنت کرائے، اس طرح سے ہارڈ بنے کہ شیطان بھی اسی طرح سے ہارڈ سامنے سے، یعنی دشمن برابری پر ٹکر ہوتا ہے بھائی۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ پھر کیا کرنا، کوئی بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، کدھر بھی فٹ بال کی طرح اٹھا کے مار دیا، یہ تھوڑی ہوا، ٹکر کا ہونا چاہیے دشمن۔ شیطان کے بارے میں قرآن میں کہا ہے خلا دشمن ہے، خلا دشمن ہے، اور اس نے وعدہ بھی لیا ہوا ہے، اور آپ سو رہے ہیں۔ مسلمان کا کام ہے کہ شیطان کو محنت کرائے، مشقت کرائے۔ شیطان ایسا لگتا ہے کہ سو گیا ہے، کیونکہ مسلمان کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، جبکہ یہ حرام ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ نماز آپ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تیسری بار نماز پڑھوانا، 3 بار ایک طرح سے نماز پڑھنے کی کی، تو جب وہ پوچھنا ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک میں رہا ہے پھر اس ٹائپ کا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں، تمہارا ٹخنا جو کپڑا جو ہے نا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور چل رہا تھا، ایک نوجوان آیا، وہ بہت ہی مطلب ایک طرح سے نزا کا جو عالم ہوتا ہے کہ آخری وقت سے تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے کہا اے نوجوان یہ چادر کو اٹھا لو، یہ تقوی کی بھی بات ہے، چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ اس کا چادر نیچے زمین کو لوٹ رہا تھا۔ تو مرد کے لیے اتنی بڑی وعید ہے ٹخنے سے اوپر کپڑے نہیں پہننے کی، مرد کی اتنی بڑی وعید ہے کہ جو گھمنڈ سے اپنے کپڑے ٹخنے کے نیچے لٹکائے گا، بہت ہی کڑی وعید آئی ہے حدیثوں میں۔ اس بنا پر فقہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا کہ ٹخنے کے نیچے مرد کپڑے پہنے۔ مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے جبکہ یہ حرام ہے، اس کی سزا ہی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ داڑھی تو واجب ہے، داڑھی کو تو واجب قرار دیا گیا ہے، وہ بھی غائب ہے۔ ارے بھائی آپ نے کٹوائی ہوئی ہے، داڑھی تو آتے ہی ہے لوگ۔ اسی طرح عورتوں نے کپڑے تو پہنا ہے لیکن ننگی ہے، مطلب پہنا نہ پہننا سب برابر ہے۔ ہر وہ حصہ جو نہیں دکھنا چاہیے وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ بہت ایکسٹریم دکھایا جا رہا ہے۔ آپ غور کر لیں، ٹی وی پر، موبائل پر، اسمارٹ فون پر، ہر جگہ پیپر میں انتہا ہو گئی ہے۔ انتہا کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ کوئی بھی شو اٹھا کے دیکھ لیں، انڈین کانٹیننٹ میں کوئی بھی شو اٹھا کے، ریالٹی شو، ٹی وی شو، انٹرویو شو، مردوں کا کپڑوں دیکھ لیں، عورتوں کا کپڑے دیکھ لیں۔ مرد ایک دم کوٹ پینٹ میں ایک دم ڈھکا ہوا، یعنی کہ مرد عورت کے کپڑے پہننا، عورت ایک دم کھلی ہوئی۔ مطلب ایک طرح سے کہا جائے اگر اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اگر چڈی پہن کے آدمی باہر نکلے تو اس کو سب لوگ بولیں گے کہ پاگل ہے مرد اگر، لیکن عورت کا بھی وہی سسٹم ہے۔ اگر آپ بھی اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو اسی مقام پر ہے، میتھمیٹیکل ٹرمنالوجی میں، یعنی کہ ایکول ٹو، دونوں ایکول ٹو ہے۔ اگر اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھیں آپ کہ اس کا بھی سطر کھلا ہوا، اس کا بھی سطر کھلا ہوا، تو دونوں تو برابر ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے اندازہ لگا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں ایکول ٹو برابر ہے۔ اگر اس کا سطر کھلا، اس کو سطر کھلا نہیں، دونوں سطر کھلا ہوا ہے، دونوں برابر ہے۔ لیکن مرد اگر نکلے گا چڈی میں تو اس کو لوگ بولیں گے پاگل، لیکن عورت کھلے عام گھوم رہی ہے سطر کھلے ہوئے، اس کو لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں، کیونکہ وہ نظر کا یہ ہے۔ آپ اسلام کی نظر سے دیکھیں، شریعت کی نظر سے، نور کی آنکھ سے دیکھیں، تب آپ کو سب چیز کھل کر نظر آئے گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہیں، مطلب کپڑا شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اور بدن کو ڈھکنے کے لیے پہنا جاتا ہے، لیکن جو انگ جو ہے مردوں کو خاص طور پر بھڑکاتے ہیں اسی کو سب سے زیادہ دکھایا جاتا ہے، ایکسٹریم لیول پر دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بہت عام ہو گیا کہ مرد عورتوں کی طرح کپڑا پہنے، پوری طرح ڈھکا ہوا، ایک دم گردن پورا بند، پورا ٹائی لگا کے گردن تک بند، اور ٹخنے کے نیچے پہن رہے ہیں کپڑا، اور عورت ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن رہی اور اوپر کا بھی کھلا ہوا، اور بہت ہی ولگریٹی کپڑا پہن رہی، اسے نہیں پہننا چاہیے۔ یعنی عجب سا زمانہ ہے، مردانہ جنانہ ہے، جنانہ مردانہ ہے، مطلب ڈھک کر رہنا چاہیے عورتوں کو۔ تو مرد جو ہے گردن سے ٹخنے کے نیچے تک کمپلیٹ ڈھکے ہوئے کپڑے، جبکہ جس کو ڈھکنا چاہیے یعنی عورتوں کو تو وہ پوری طرح سے کھلی ہوئی ہے۔ آپ کوئی بھی ڈانس ہو نکال کر دیکھ لیں، ڈانس ہو، ٹی وی شو، ریالٹی شو، کچھ بھی دکھا کر دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے، اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ہی بچائے۔
کوئی لمٹ نہیں ہے، اتنی گند مچا رکھی ان عورتوں نے۔ کسی قوم پر پکڑ کا ٹائم جب ہوتا ہے جب لوگ ایک دم نیکی کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور برائیوں سے نہ روکتے ہیں۔ یہ لاسٹ سٹیج ہے، کیونکہ یہی کام ہے مسلمانوں کا۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں بولا گیا نا کہ ان کے علماء ان کو بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے قرآن شریف میں اہل کتاب کے بارے میں بولا کہ ان کے علماء اپنی قوم کو بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے، یعنی جب قوم کے علماء یا جو بھی ہے اور مسلمان آپس میں ڈیوٹی ہے اس کو بری باتوں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر پکڑ تو بھائی آنی ہی آنی ہے۔ مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنا تو ایک دم عام بات ہو گیا، یعنی کہ آپ نماز پڑھ کے آدمی جو اٹھتا ہے تو بس سوچتا نہیں ہے پیچھے کوئی بیٹھا بھی ہوا کہ نہیں، بس اس کو بس باہر نکلنا ہے، بس نکلنا ہے۔ جبکہ بولا گیا کہ 40 تک رکو، 40 تک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ 40 تک رکو، یعنی 40 کبھی بھی ہو سکتا ہے، 40 منٹ، 40 سیکنڈ، 40 سال، 40، یعنی کہ جب تک کہ مطلب ایک طرح سے اگر قیامت تک بھی رکنے کا اجازت تو رکنا ہے وہاں پر۔ 2 منٹ میں تو آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، 1 منٹ میں، ایسے بھی آپ جا کر کیا کریں گے، ایسا تو نہیں کہ آپ طوفانی کام کریں گے۔ اچھا آپشن رہتا ہے، میں مسجد میں سب لوگ جاتے ہیں، آپشن رہتا ہے کچھ نہ کچھ، کوئی لکڑی یا کچھ کرسی ٹیبل، اگر آپشن نہیں تو 2 منٹ رک جائیں، سب ہو جائے گا کام، کوئی دقت نہیں۔ ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھیں جہاں پوسیبل آسانی سے نکلنے کا، اگر آپ کو اتنی ہڑبڑی ہے نماز بھاگنے کی تو ایسی جگہ پر کھڑو جہاں سے آسانی سے نکل جائے بھائی، 2 منٹ تو صبر کریں، مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح داڑھی غائب ہے، باپ رے باپ کیا کیا بولیں بھائی، آپ نے داڑھی کو کٹایا ہوا ہے، داڑھی یہ مت پوچھو کہ داڑھی رکھی ہے ہم نے، ہمارا داڑھی تو نیچرلی آیا ہوا، آپ نے داڑھی کٹایا ہوا ہے، اور داڑھی صرف مردوں کو آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی، سمجھے یہ بات، داڑھی جو ہے مردوں کو آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی، بات کو گہرائی کو آپ سمجھیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ کہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھا ہے، فقہ کے نظر میں جو پوری طریقے سے داڑھی منڈے ہیں، فقہ کے نظر میں وہ کہاں صف میں کھڑے ہوں گے آپ پوچھ لیں تو آپ کو یہ بات کتنی گہری ہے پتہ چل جائے گی۔ ان کو پیچھے مخنثوں کے ساتھ جگہ دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو شیطان اور نفس کے بری لت، اب شیطان اور نفس بری عادت کے سامنے ایک دم کمزور نہ بنائیں، مضبوط بنائیں، ہارڈ بنائیں، بہت ہارڈ بنائیں، بالکل ہی زیرو نہ ہو جائیں شیطان اور نفس کے سامنے۔ اپنے آپ کو سخت بنائیں، ہارڈ بنائیں، اپنے آپ کو تختائے مسک نہ بنائیں، یعنی کہ باکسنگ بیگ نہ بنائیں، جو باکسر جو پریکٹس کرتا ہے بنا کے بیگ اس پر لگاتار گھوسے برساتا، ایسا نہ بنائیں، کچھ تو ہارڈ بنے کہ اس کا بھی چھکا چھوٹ جائے شیطان کا، کچھ سخت بنے شیطان کے خلاف، اپنے بری لت کے خلاف، گناہ کے خلاف۔ اپنے نفس کو کبھی مطمئن نہ سمجھے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دم اطمینان ہو کہ 4 دن نماز پڑھا، اچھے سے داڑھی رکھا، روزہ رکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، اتقاب پہ بیٹھ گیا، اطمینان ہو کہ اب تو ہم کو کوئی گناہ نہیں چھو سکتا ہے، نہیں۔ نفس کا مثال آپ اژدہے سے لے لیں، اژدہا ٹھنڈ میں ایک دم سو جاتا ہے، لیکن اس پر جب گرمی پڑتی ہے، حرارت پڑتی ہے تو پھر وہ فوم میں آ جاتا ہے، اس طرح بچ کے رہیں۔ شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا، اس کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، اگر وہ آپ کو سب سے پہلے بڑے گناہ کی دعوت دے گا، بڑے گناہ نہیں کروائے گا تو چھوٹے گناہ کروائے گا، اسی طرح اگر آپ بڑے ثواب نہیں کروائے گا تو چھوٹے ثواب کروا کے خوش کیے رہے گا، اس کے پاس بہت سارا اوزار ہے۔ ایک دشمن ہے نا بھائی، دشمن کا تو ہر چیز ہوتا ہے، سام دام ڈنڈ بھیڑ کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے۔ آپ کا ایکسپیکٹیشن آسمانوں میں ہے، ہمیشہ اسٹیٹس پر سنتے رہتے، یہ وہ فلاں ٹھکانا، یہ کردہ اڑا دیں، یہ کر دیں، کچھ نہیں، آپ کام کچھ نہیں کر رہے، سو رہے ہیں بس۔ ارے آپ کو بھی کچھ کرنا ہے بھائی، ایسا آپ ادھر ادھر نہ دیکھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، آپ کو بھی کچھ کرنا ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، فقیری سے اور بے حیائی پر ابھارتا ہے۔ جنرلی جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو کیا ڈر ہوتا ہے بھائی کہ کیسے مطلب نکاح کریں گے، پیسہ نہیں، یہ فلاں ٹھکانا، اور پھر نہیں نکاح نہیں کرتے ہیں، عمر 20 سے 25، 25 سے 30، 30 سے 35 ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بیسک سی بات ہے، 2 ہی طریقہ ہے، یا تو حلال یا حرام، حلال کی طرف نہیں جائیں گے تو حرام کی طرف جائیں گے۔ تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے اور بے حیائی پر ابھارتا ہے، بیسک سی بات ہے کہ آپ صحیح طریقے کی چیز پر نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کیا بولتا ہے، تمہیں فضل کا اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، فضل کا، اور اللہ زیادہ طاقتور والا، زیادہ عصبت والا ہے، تو اللہ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، تم قدم تو بڑھاؤ نکاح کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں سارا کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا، پھر دیکھ خدا کیا کرتا، اب نیت تو بنا، ہمت تو کریں، سنتوں کا نفلوں کا مذاق اڑانا بند کرے، اگر نہیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ خاموش رہیں، فرض پڑھتے ہیں، چلیے اچھی بات ہے ماشاءاللہ، فرض پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن یہ سب چیز کمتر نہ کہ کوئی بھی چیز ہو اسلام کا، چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا ہو، وہ کمتر نہ کہ، چونکہ وہ آیا کہاں سے، پہلے یہ بات دیکھیں۔ اس کا ہے نا کہ جیسے کہ جج کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ
گھر میں مان لے کہ کسی شخص کے گھر میں 5 آدمی، 5 بیٹا 5 بیٹی ہے، ٹھیک ہے، سب ہے، آپ ایک کو سب کو ماننا پڑے کہ ہاں یہ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، یہ اس ٹائپ کا، ایسا نہیں کہ آپ ایک کو مان کر کے اس گھر کا نہیں ہے تو پھر دقت ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم ہے، 0 سے لے کے 0 کیا مطلب سب اہمیت کا ہی حامل ہے، کوئی بھی حکم ہے آپ سب حکم کو عزت کریں، احترام کریں، نہیں مانتے ہیں آپ، مطلب نہیں مانتے مطلب کہنے کا مطلب آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ چپ رہیں، ایسا نہیں کہ آپ اس کو ایک دم کمتر ہے، نفل ہے ہٹاؤ، سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہے پڑھا ٹھکانا، ایسا نہیں ہے، چپ چاپ نماز فرض پڑھی نکلیے پتلی گلی سے، زیادہ دماغ نہیں لگائیے، کچھ تو کریں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، بغیرت نہ بنے، بے شرم بے حیا نہ بنے، ایک دم بغیرت نہ بنے۔ قوم پر زوال آنے کا ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے کہ قوم بغیرت بن جائے، اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک دم سویا ہوا، کوئی ٹینشن نہیں، یہ کوئی داڑھی نہیں رکھے ہوا، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، کوئی بچے کو بھی کچھ نہیں بول رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں بول رہا، 7 سال کا بچہ ہو گیا اس کو نماز کے لیے، 9 سال کا بچہ ہو گیا تو ہلکی مار بولا اس کو بھی نہیں بولا، رہنے دو بچہ سمجھ لے گا، اور بھی طرح طرح کا چیز ہے، یہ سب تو موٹا موٹی چیز ہے، اور بھی طرح طرح کا چیز ہے، ایک دم بغیرت، بے شرم بے حیا، لیول کراس ہوتا جا رہا ہے دن بدن، بغیرت نہ بنے۔ اور روزہ ایک آدمی روزہ رکھے ہوا ہے، روزہ میں آپ اس کے سامنے کھا رہے ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی نہیں بند ہو پا رہا، موبائل بند نہیں ہو پا رہا، اس میں وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، گانا بھی سن رہے ہیں، بھوکمپ آیا ہوا ابھی تھوڑا دیر پہلے اس کے بعد آپ موبائل چلا رہے ہیں، بجلی گر رہی ہے اس میں موبائل سے بات کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں جو پکڑ کا وقت ہوتا ہے، سختی میں اللہ سے اور زیادہ جڑ جانا چاہیے، نہ کہ اور زیادہ اطمینان ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے، سختی میں بھی آزماتے ہیں، صبر و شکر سے کام لینا، سختی میں آزماتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہے، جو سختی کے حالات میں، خطرناک حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو سمجھو کہ وہ ایک طرح سے عذاب کے گھیرے میں آ گیا، ایک دم گناہ کو دل سے گناہ جانے کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ تب سے نچلا لیول کا ایمان ہے۔ اسی طرح راستے سے گزر رہے ہیں تو کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اینٹا پتھر سیسا کانٹا، اس کو ہٹا دے، یہ بھی سب سے نچلا درجے کا ایمان ہے۔ ایک تو ہے کہ روحانیت کے طور پہ ہے کہ دل سے برا جاننا، اور ایک فزیکل فارم میں ہے کہ راستے سب کو ہٹانا پڑے گا، آپ مسلمان ہیں، اور ان سب سے بڑی کہ اشرف المخلوقات انسان میں بھی کیا ہے مسلمان میں بھی کون سے امت محمدیہ کے مسلمان ہیں، آپ کا لیول بہت اوپر ہے، ایسے آپ اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے ہیں، سوتے ہوئے پڑے ہوئے سب چیز چھوڑے ہوئے، فجر سے لے کے مطلب نماز پڑھنے کے نام پر بھی جمعہ کو صرف جمعہ میں بھی غائب بہت لوگوں کا، اور بہانے بڑے بڑے بہانے، ارے آپ کچھ نہیں کرتے، کم سے کم خاموش رہے، گناہ کو گناہ جانے۔ ہم لوگ کو آدم علیہ السلام کے سائڈ رہنا کہ شیطان کے سائڈ، دونوں نے غلطیاں کری، لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ معافی مانگا، بہت معافی مانگا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ اڑ گیا اپنے غلطی پہ اور معافی بھی نہیں مانگا، اوپر سے گناہ کرنے کے لیے اور بھی ذرائع مانگ لی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ پوری طریقے سے ایک دم سرنڈر مت کر دیجیے اس کے سامنے، شیطان کے سامنے، کہ ایک دم آپ کو یہی کر دے، ہوتا ہے نا کہ ایک دم 0/لول کر دے، وہ تو کام اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ایمان سے پھیر دے بس۔ سب سے بڑا سزا کیا ہے؟ ہوتا نا عذاب کے بعد تو سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ سب کچھ آپ کے پاس رہے گا، گھر رہے گا، بار رہے گا، خوش رہیں گے، ہر چیز رہے گی، بچے اولاد سب کچھ رہے گا، ایوری تھنگ، گاڑی موٹر سب، لیکن سب سے بڑا عذاب کیا ہے کسی بھی انسان کے لیے؟ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ آخرت میں کوئی کرنسی نہیں چلے گی سوائے ایمان کے اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں چلے گی۔ لیکن شرط سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان۔ پاس کرنے کا سب سے پہلے والا شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ تو شیطان کا یہی ٹارگٹ کہ آپ کو ایمان سے ہٹا دے، اور ایمان سے ہٹانے کے بہت سورس ہے، جیسے قرآن اور حدیث کی، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات، اسلام کی کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ کی نالج میں نہیں ہو تو آپ خاموش رہیں، ایسا نہ ہے کہ آپ بول دیں اور ایمان سے آپ خارج ہو جائیں۔ اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے، اس پر دھیان دیں۔ ایسا نہیں کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر تو پورا اسلام کا پرسپیکٹس آ جاتا ہے اس کے اندر، اس لیے اس میں جو بھی ہے اللہ کی معنی، رسول کی معنی، یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہوگا، ہر حکم کو 0 سے لے کے مطلب جو بھی ہے آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، چھوٹا سے لے کے بڑا، ہر حکم کو ماننا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی حکم کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، نہیں مانیں گے، خاموش رہیں، آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ کا منع کرے، کچھ ایسا چیز نہ بول دے کہ آپ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں۔ بہت بڑے بڑے بات ہو جاتے ہیں، کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ طلاق ہو گئی ہے میری۔ طلاق ہونے کا مطلب کوئی ایسی چیز بول دیا، کفر کلمات کو، ایمان سے ہی نکل گیا، ایمان سے نکل گیا تو بس ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو یعنی کہ ایک طرح سے سمجھ رہے کہ سارا چیز حرام ہی حرام ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں باتوں کو دھیان رکھنی چاہیے۔ خیر یہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے تو خیر
آئندہ اور بھی اس ٹاپک پر بات کریں گے. شیطان کو کے مقابلے میں ہارڈ بنے, ہوتا نا کہ ناکو چنے چبوا دیا ایک دم, خوف کا رہا ہے, اس طرح سے بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور اس طرح سے بغیرت نہ بنے ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی, قیامت سے پہلے تمہاری آبادی اتنی ہو جائے گی سمندر کی جھاگ کی طرح, ایک دم بہت زیادہ آبادی ہے. صحابہ بہت خوش ہو گئے, چونکہ اس زمانے میں بدر کا دور تھا اور احد کا دور تھا, بہت کم آبادی تھی. ان کو لگا کہ پورے دنیا مسلمان کا یہ ہو جائے گا, لیکن نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ نہیں, اس وقت تم پر موت کا خوف طاری رہے گا اور دنیا کی محبت تمہارے اندر شما جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیز ہم اپنے اندر سے دور کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اور جو فیول ہے, پاور کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے ملے گا, نماز سے ملے گا. تو سب سے پہلے بیسک چیز نماز اور مسجد سے جڑے, علماؤں سے جڑے, اللہ والوں سے جڑے, انشاءاللہ پاور پھر سے واپس آئے گی انشاءاللہ تعالی. چلیے ٹھیک ہے, ملتے ایک اور خوبصورت سے ویڈیو میں. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرما اور مضبوط عطا فرما, اور ہمارا دشمن جو سب سے بڑا شیطان, اس کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.